کنال کالونی میں بجلی چوری کا بڑا سکینڈل بے نقاب، سرکاری اہلکار قانون توڑنے لگے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد فریدی۔ آج ہم بات کریں گے ساہیوال میں سامنے آنے والے ایک ایسے بڑے سکینڈل کی جس نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ وہ ادارے جو قانون پر عمل کروانے کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، اگر وہی قانون شکنی میں ملوث نکل آئیں تو پھر عام شہری سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ساہیوال کنال کالونی میں واپڈا میپکو کی جانب سے ایک بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ مبینہ بجلی چوری پکڑی گئی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس معاملے میں محکمہ انہار کے اہلکاروں کے سرکاری گھروں کا نام سامنے آیا ہے۔ ملک پہلے ہی بجلی بحران، مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل کا شکار ہے۔ عام شہری ہر ماہ بھاری بل ادا کرنے پر مجبور ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ سرکاری لائنوں سے ڈائریکٹ تاریں لگا کر قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق واپڈا میپکو ساہیوال ڈویژن کے ایکسین حاجی راشد مقبول کو اطلاع ملی کہ کنال کالونی میں عرصہ دراز سے بجلی چوری ہو رہی ہے اور بعض اہلکار افسران نے اسے معمول بنا رکھا ہے۔ اطلاع ملتے ہی میپکو کی خصوصی ٹیموں نے کارروائی کی، اور جب چھاپا مارا گیا تو منظر حیران کن تھا۔ واپڈا ٹیم نے موقع پر دیکھا کہ مین سپلائی لائن سے ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی استعمال کی جا رہی تھی۔ نہ کوئی قانونی کنیکشن، نہ میٹر کی پرواہ، اور نہ ہی قومی خزانے کے نقصان کا احساس۔ کارروائی کے دوران قاسم محمد کاشف، محمد ضیاء اور محمد عظیم نامی افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ واپڈا حکام نے موقع سے تاریں، غیر قانونی کنیکشن اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا، جبکہ میٹر بھی منقطع کر دیے گئے۔ حکام کے مطابق اس بجلی چوری سے واپڈا کو ہر ماہ تقریباً 4.5 لاکھ روپے کا نقصان پہنچ رہا تھا، جبکہ مجموعی طور پر 5,54,500 روپے کی بجلی چوری پکڑی گئی۔ اس واقعے کے بعد ایس ڈی او واپڈا میپکو کوٹ خادم علی شاہ زاہد محمود کی مدعیت میں تھانہ سول لائن پولیس نے 4 مقدمات درج کر لیے۔ ملزمان کے خلاف دفعہ 462 تے کے تحت مقدمات قائم کیے گئے ہیں اور پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، تاہم اب تک کسی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر عام شہری بجلی چوری میں پکڑا جائے تو فوری گرفتاری عمل میں آتی ہے، لیکن سرکاری کالونیوں میں کارروائی کے باوجود ملزمان آزاد کیوں ہیں؟ ناظرین، یہ صرف بجلی چوری کا واقعہ نہیں، بلکہ یہ نظام کی کمزوری اور ادارہ جاتی بے ضابطگیوں کی ایک مثال بھی ہے۔ جب سرکاری رہائش گاہوں میں بجلی چوری ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں نگرانی کا نظام ناکام ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بجلی پہلے ہی مہنگی ترین سہولیات میں شامل ہو چکی ہے۔ ہر سال لائن لائز اور بجلی چوری کے نام پر اربوں روپے کا نقصان عوام کے بلوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کب تک ایماندار شہری دوسروں کی چوری کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے؟ کیا صرف چھوٹے صارفین ہی قانون کی گرفت میں آئیں گے، یا پھر سرکاری اداروں میں موجود با اثر عناصر کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی؟ حکام کا کہنا ہے کہ بجلی چوری کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رہے گا اور کسی بھی شخص کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کارروائی صرف مقدمات تک محدود رہتی ہے یا واقع ہی ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر مثال بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا سرکاری اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت، نئے ویلاگ تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔